السلام علیکم ناظرین، انسائٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں راؤ کامران۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم معاملے پر اہم معلومات ہمارے پاس آئی ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تحریک انصاف کا جو لانگ مارچ ہے وہ اس وقت سینٹرل پنجاب میں جاری ہے، بلکہ ہم اگر کہیں کہ یہ 2-3 اطراف سے جو مختلف لوگ ہیں، مختلف رہنماؤں کی قیادت میں تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں وہ اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہیں۔ مارچ کے حوالے سے ابھی تک جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اس میں کوئی خاطر خواہ کامیابی عمران خان کو نہیں ملی، کیونکہ نہ ہی اب تک الیکشن کی تاریخ کا اناؤنس کیا گیا ہے، نہ ہی ان کے دیگر مطالبات پر حکومت نے کوئی نظر کی ہے، کوئی چیز نہیں مانی گئی۔ اسی وجہ سے ہمارے جو ذرائع ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ عمران خان اب تھوڑی سی اگریسو پالیسی اور اپنی پالیسی کو لانگ مارچ کی کو چینج کر رہے ہیں۔ ان کے کچھ جو قریبی ذرائع ہیں انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ اب اگلا پلان جو کافی حد تک خوفناک بھی ہو سکتا ہے وہ عمران خان نے تیار کیا ہے۔ وہ پلان ہے کیا، وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تحریک انصاف کی جو قیادت ہے یا عمران خان ہیں ذاتی طور پر، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو تمام تر شرکا ہیں 2-3 اطراف سے لانگ مارچ کے، یہ آئیں اور یہ پنڈی میں عمران خان کا پلان ہے کہ آنے والے دنوں میں اسلام آباد کی بجائے پنڈی میں دھرنا دیا جائے۔ اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ اسلام آباد میں دھرنا دینا تو وفاقی حکومت کے خلاف تھا، اس کے لیے مشکلات بھی کھڑی ہونے تھیں، جیسا کہ ہم نے کل ذکر کیا تھا۔ MBS کا دورہ بھی ملتوی ہو گیا اور بھی کئی معاملات پر حکومت کو پریشر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، مگر یہ پنڈی میں دھرنا دینے کا کیا جواز ہے؟ تو جو آپ کے ذہن میں شاید یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہو کہ یہ بالکل وہی چیز ہے کہ عمران خان پنڈی میں ایک مخصوص مقام پر ادارے کے سامنے یہ دھرنا دینا چاہتے ہیں، اور اس دھرنے کے مقاصد کیا ہیں یہ سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ دیکھیں تب تک آرمی چیف کی تقرری بھی ہو چکی ہوگی، سارے معاملات سیٹل ڈاؤن ہو چکے ہیں، تو اس کے بعد یہ پنڈی میں دھرنا دینے کا مقصد کیا ہے؟ پنڈی میں تو اصولاً عمران خان کی جو صوبائی حکومت ہے وہ اپنی ہے، تو اس دھرنے کا پلان کیا ہے؟ سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ یہ تمام تر معاملات، احتجاج کا جو پلان ہے وہ پنڈی میں ہی رکے گا، مگر اس سے حاصل کیا جائے گا یہ شاید عمران خان ابھی کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر رہے، اور لوگ یہ جاننا چاہیں گے۔ تاہم جیسے جیسے یہ مارچ پنڈی کے قریب پہنچے گا تو عمران خان زمان پارک سے پنڈی روانہ ہو جائیں گے، وہاں جا کر شاید اپنی تقریروں میں وہ بتا سکیں کہ اس کے ان چیزوں کا مقصد کیا ہے، آخر پنڈی میں دھرنا دے کر وہ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ کیونکہ کل بھی ایک انٹرویو میں میڈیا ٹاک میں انہوں نے اظہار کیا کہ ہم پنڈی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پہلے بھی کچھ سورسز نے ہمیں بتایا تھا، مگر تب تک بات اتنی میچور نہیں تھی کہ وہ اسلام آباد کی بجائے پنڈی کیوں جانا چاہ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک ادارہ جو پاکستان کی قومی سلامتی کا ضامن ہے، اس کو ہی ظاہر سے ان کا ہی ہیڈ کوارٹر ہے پنڈی میں، اسی کو پریشرائز، اس ادارے کو بالواسطہ طور پہ یا یہ پریشرائز کرنے کی کوشش ہے۔ مگر عمران خان کے مقاصد کیا ہیں؟ تو خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ اس تمام تر چیزوں سے، جیسا کہ وال سٹریٹ جرنل نے اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ خان صاحب مخصوص ایک ادارہ جو پاکستان کی قومی سلامتی کا ضامن ہے، فوج کا ادارہ، اس کو پریشرائز کر رہے ہیں، اس کو اپنی تقریروں سے، مختلف الزامات سے اس کو نیچا دکھا رہے ہیں، جو کسی بھی صورت میں دنیا کے ہمارے دشمن ممالک کے لیے تو وہ شاید سود آمد یعنی کہ مفید ثابت ہو سکے، مگر ہمارے ملک کے لیے بالکل اچھا نہیں ہے۔ ایون وال سٹریٹ جرنل نے بھی یہ لکھا ہے کہ اس طرح کی حرکتوں سے اصل میں ایک ادارہ نہیں بلکہ یہ ملک کمزور ہو رہا ہے۔ تو خان صاحب کو اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنی چاہیے، کیونکہ ابھی بھی ان کے جو لانگ مارچ کے مختلف پارٹس ہیں ان کو پنڈی پہنچنے میں کافی ٹائم لگے گا، اور ان کو اسی طرح پولیٹیکل گیم ہی رکھنی چاہیے اور اسلام آباد جائیں، وہاں پہ جا کر دھرنا دیں۔ پہلے وہ اپلیکیشنز بھی دے چکے ہیں کہ وہاں پہ وہ دھرنا دینا چاہتے ہیں، جلسہ کر کے گھر واپس آنا چاہتے ہیں، جو بھی کرنا چاہتے ہیں۔ خان صاحب کو یہ تمام تر فوکس پولیٹیکلی رکھنا چاہیے، کیونکہ دیگر اداروں کی طرف جو ان کا فوکس جاتا ہے بار بار، اس سے اس ملک کو بہرحال ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ دوسری چیز جو ہے، آج جو ہلچل ہمیں نظر آئی کہ خان صاحب کے مختلف MNAs MPs نے سپریم کورٹ کی مختلف صوبوں میں رجسٹریز میں جو اپلیکیشنز دائر کی ہیں۔ اچھا جی، وہ اپلیکیشن کیا دائر کی ہے؟ اپلیکیشن دائر کی ہے کہ عمران خان پر حملہ ہوا، اس کی FIR درج نہیں کی گئی اور اس کو معاملے کی انکوائری کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا گیا۔ اب میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ پولیٹیکل سٹنٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ عمران خان اچھی طرح جانتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان اس حوالے سے خط لکھ چکے ہیں، اور آلریڈی ایک جوڈیشل کمیشن بنانے کا چیف جسٹس آف پاکستان سے وہ ڈیمانڈ کر چکے ہیں کہ وہ اس تمام تر معاملے پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں جو انکوائری کر کے تمام تر چیزوں کو سامنے لائے۔ اب اگر مقصد صرف جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ اپلیکیشن چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس پہنچ چکی ہے، اور وہ اس اپلیکیشن پر کب کمیشن بناتے ہیں یا نہیں بناتے یہ ٹوٹلی ان کی ثوابدید ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ آج ہی کسی کیس میں ہائی کورٹ میں بھی ذکر ہو رہا تھا کہ عمران خان کی پارٹی کے کسی وکیل نے اس چیز کا حوالہ دیا کہ عمران خان پر حملہ ہوا اور اس کی ایف آئی آر تاحال درج نہیں کی گئی، تو اس پر بھی فاضل جسٹس نے ان کا یہ کہنا تھا، اور یہ بالکل سیدھی سیدھی بات ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ صوبے میں آپ کی حکومت ہے، آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں، جس لیول کی مرضی جی آئی ٹی بنائیں، جو پنجاب حکومت بنا بھی چکی ہے، جو مرضی کریں، تو ان کو تمام تر اختیارات حاصل ہیں۔ اس کے بعد یہ جو سپریم کورٹ میں مختلف درخواستیں ڈالتے پھر رہے ہیں، اس کے بعد میڈیا ٹاک کرتے ہیں، اصل مقصد اس کا سیاسی ہے۔ اگر جوڈیشل کمیشن آپ نے بنوانا ہو تو وہ میرا خیال ہے کہ اس کے لیے کافی ساری جو سب سے اہم درخواست تھی یا جو لیٹر تھا وزیر اعظم پاکستان لکھ چکے ہیں، اور معاملہ یہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا۔ اب بہرحال انہوں نے بھی ایک ہی جیسی درخواستیں مختلف رجسٹریز میں دائر کی ہیں۔ یہ صرف ایک نیا سٹنٹ ہے تاکہ لوگوں کو ان کے کم از کم ان کے پولیٹیکل ورکر تو ان باتوں سے پیچھے نہ ہٹے نا کہ خان صاحب کی جدوجہد جاری ہے۔ دوسرا، اگر ایف آئی آر اپنی مرضی کی درج کروانی ہے تو اس کے لیے سپریم کورٹ فورم نہیں ہے، اس کے لیے آپ سیشن کورٹ جا سکتے ہیں، 22A/22B کی اپلیکیشن دائر کریں۔ روٹین میں ہزاروں ہوتی ہیں، ہزاروں آرڈرز ہوتے ہیں، پولیس ان پر ایف آئی آرز درج کرتی ہے، ایف آئی آرز درج ہونے کے بعد ان کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، خارج بھی ہو جاتی ہیں یا نہیں ہوتی، جو بھی معاملات چلتے ہیں۔ تو یہ اس لیے صورتحال آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یہ صرف ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے، کیونکہ لوگ ان کے جو ورکر ہیں وہ مایوس نہ ہو، کوئی نہ کوئی ہلچل جاری رہے، کیونکہ لانگ مارچ میں یہی لیڈر جو ہیں آج اپلیکیشنز دے رہے تھے مختلف رجسٹریز میں، یہ لانگ مارچ میں خطاب بھی کرنے ہوتے ہیں، رات کو یہ واپس لاہور پہنچ جاتے ہیں، خان سے مشورے کرتے ہیں، اگلے دن اپلیکیشن دائر کرتے ہیں، شام تک یہ پھر آپ دیکھیں گے منڈی بہاؤالدین میں ایک تقریر جھاڑ رہے ہوں گے سارے لوگ مل جل کے، اور خان صاحب یہ ایک ورچوئل خطاب کریں گے۔ حالانکہ ورچوئل خطاب کی اب اتنی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ کل خان صاحب نے ایکسرسائز مشین بھی زمان پارک بلوا لی ہے، اور اگر ان فریکچر ٹانگ کے ساتھ وہ واکنگ مشین یا جاگنگ مشین جاگنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ایک عجیب سی حیرت کی بات ہے۔ اس پہ بھی سوالات اٹھ رہے ہیں، لیکن پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اسپیشل ہم ان پہ تنقید کرتے ہیں۔ تیسرا معاملہ جو خان صاحب نے فائنانشل ٹائمز کو انٹرویو دیا ہے وہ آپ سب لوگوں نے دیکھ ہی لیا ہوگا۔ اس میں خان صاحب نے فرمایا ہے کہ جو امریکی سازش کا بیانیہ تھا جس پہ یہ سارا ڈھونگ رچایا گیا تھا، وہ معاملہ پیچھے چلا گیا، اور اب اگر دوبارہ انہیں حکومت ملی تو وہ امریکہ سے اچھے تعلقات بنانا چاہیں گے۔ ماشاءاللہ خان صاحب، کیا بات ہے آپ کی، آپ تو ہر چیز سے اس طرح یو ٹرن لیتے رہیں گے، کیونکہ اب تک تو سارا بیانیہ امریکہ کی سازش پہ کھڑا تھا۔ شاید آپ آج کی تقریر میں بھی امریکی سازش کا ذکر کر دیں، مگر انٹرنیشنل میڈیا کو آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں، اپنے ورکرز کو کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ بہرحال ان کے جو ورکرز ہیں ان کو ان چیزوں سے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا، جو بیانیہ عمران خان دیں گے وہ اسی کو لے کر آگے چلنا شروع ہو جائیں گے، بلکہ اسی کے دلائل دیں گے۔ تو یہ ماشاءاللہ خان صاحب کا ایک اور بڑا یو ٹرن ہے۔ اسی انٹرویو میں خان صاحب نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یوکرین جنگ کے دوران خان صاحب کو جو رشیا کا وزٹ تھا وہ بھی ان کی غلطی تھی۔ یہ تو پھر سیر پہ سوا سیر والی بات ہو گئی۔ یو ٹرن سے بھی بڑا اگر کوئی لفظ ہو تو وہ یوز کرنا چاہیے، مگر مجھے کوئی ملا نہیں، کیونکہ خان صاحب پہلے اس دورے کو اپنی سب سے بڑی عالمی فتح قرار دیتے رہے، رشیا سے یہ کروں گا وہ کروں گا، اس کے بعد عدم اعتماد کے بعد وہ کاغذ کا پرزہ لہرا کے تقریریں کی گئیں کہ امریکہ نے سازش کی تھی، کیونکہ رشیا کا وزٹ جو خان صاحب نے کر لیا تھا، دو بڑے لیڈرز آپس میں ملے تھے اور کوئی نیا عالمی پلان بنا رہے تھے جس کو روکنے کے لیے امریکہ نے سازش کی۔ تو اب یہ سارا بیانیہ آپ کے سامنے یو ٹرن ہو چکا ہے، لہٰذا اب ان کے ورکرز بھی خیال رکھیں، یہ امریکہ سازش والی بات چھوڑیں، اب کوئی انہیں معاملہ ڈھونڈنا پڑے گا جس کے اوپر یہ تحریک چلتی رہے گی۔ اندرونی معاملات کچھ اور ہیں، خان صاحب کچھ اور چاہ رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے کہ خان صاحب کی خواہشات اب پوری ہونے والی نہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔